بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایک شخص تھا، وہ امام کا صحابی تھا، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو حج تھا، وہ حج پہ جانا چاہتا تھا۔ تو اب ظاہر حج کے لیے کتنے اس نے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زیارت کربلا کر کے آئے ہیں، دوبارہ زیارت کربلا پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہاں، لیکن وہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے چچا جو ہیں وہ بیچارے بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، 50,000 آپ کا خرچہ ہے کربلا جانے کا، 50,000 اس بندے کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہاں پر احسن عمل کون سا ہے، کون سا بہتر کام ہے؟ چچا کی مدد کرنا ہے، زیارت امام حسین کرنا۔ ہاں، ایک بار کر کے بھی آئے ہو، کربلا ہو کر بھی آئے ہو۔ بعض لوگ تو ہر سال کے شوقین ہوتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ کسی اور مومن کو بھیج دو جو کبھی کربلا نہیں بھی گیا۔ تو یہاں پر احسن عمل ہے اس چچا کی مدد کرنا، یہ نہیں اس کو جا کر کہو چچا میں نے قرض نہیں، کہ چچا یہ پیسے آئے بالکل مفت، کوئی عوض نہیں لوں گا، کوئی غرض الحسن ہے، جا کے سکون سے گھر سو جاؤ۔ ہاں، اس کی کتنی زیارتوں کا ثواب ہوگا۔ چھٹے امام کے صحابی ہیں، کہتا ہے میں جہاں پر اونٹوں کو کرایہ لیا جاتا تھا، اونٹوں کو، اور اس کے بعد اونٹوں پہ وہ سوار ہو کے جاتے تھے حج کے لیے، تو میں کوفے میں ایک جگہ پر گیا، مرکب کو جہاں پہ کرایہ پہ مرکب کو لیا جاتا تھا، یعنی سواریوں کو، کس لیے؟ تاکہ لوگ جاتے تھے حج پہ۔ تو یہ حج میرا واجب نہیں تھا، کہہ رہا میں نے ایک مرتبہ واجب حج کر دیا۔ واجب حج اگر انسان میں استطاعت ہے، پیسے وہ تو پھر کرنا چاہیے، وہ واجب ہی ہے، اس سے یہ نہیں کہ میں کسی کی مدد کروں، یہ نہیں ہے۔ یہ میرا واجب جو میرے اوپر تھا وہ میں نے کر دیا تھا۔ یہ دوسرا حج تھا، حج کا موسم تھا، میں جانا چاہ رہا تھا۔ تو کہتے جیسے میں مرکب کو کرائے کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے راستے میں میری آنکھ پڑ گئی ایک خاتون پر، جو کچرے سے ایک مری ہوئی مرغی سمجھیں، کوئی مرا ہوا حلال جانور جو، لیکن مرا ہوا مردار تھا، تو ظاہر وہ حرام ہو گیا، تو وہ اس کے جو ہیں کھال اس کی اتار رہی تھی۔ تو میں نے کہا یا آمد اللہ، کیا اللہ اکبر، یہ مردار کی کھال کیوں اتار رہی ہو، ایک میتے کی کھال کیوں اتار رہی ہو؟ تو اس نے کہا اے مرد، میرے شرائط ایسے ہیں، میری صورتحال ایسی ہے، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں مجبور ہوں یہ لے جاؤں، میرا شوہر مر چکا، 4-5 بچے میرے یتیم ہیں، تو لہٰذا اب یہ صورت، یعنی میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھ پر یہ کھانا حلال ہے۔ کئی دنوں سے میں ایک روٹی کی تلاش میں ہوں، کھانے کی تلاش، مجھے کہیں سے نہیں ملا، اب میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مطلب میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھ پر مردہ حلال ہے، میں کھا سکتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ حج پہ جا رہے ہو اور ایک خاتون اس حالت میں مبتلا ہے، اس نے کہا خاتون چلو میرے ساتھ، مجھے گھر لے چلو، اس کو یہیں پہ پھینک دو۔ تو وہ اس کو گھر لے گیا۔ گھر لینے کے بعد یہ اس کے بچوں کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ بڑا محبت کی، ان کے ساتھ بڑی شفقت کی، اور اس کے جتنے بھی حج کے پیسے تھے اس نے وہ سارے اس خاتون کے گھر کے اندر اس میں رکھے، گھر کے کمرے میں رکھے، اور وہیں پہ رکھے۔ یہ گھر سے باہر آ گیا، پیچھے اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہ سیدھا جا کے گھر میں چلا گیا، کسی کو بتایا نہیں کیوں گیا تھا، کیا مسئلہ ہوا تھا۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ شیطان پھر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کو کیسے تباہ کرتی۔ تو نیک عمل ہے نا، ابھی تک ہم اس اسٹیج پہ پہنچے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، جا کے گھر سو گیا۔ ایک عرصہ گزرا، جیسے حج کا موسم ختم ہوتا ہے تو جتنے دوست میرے تھے، اچھا میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں حج پہ نہیں گیا، جو جن دوستوں کو پتا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کیونکہ مرکب لے کے ہر کوئی اکیلا نکل جاتا تھا، رش ہوتی تھی، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ وہ میرے دوست مجھ سے ملنے آئے، میں ان سے ملنے گیا تاکہ ان کو جیسے حج سے آئے ہیں ان سے جا کر باتیں کروں۔ تو ایک دوست سے میں جا کر ملا، اور اس نے کہا کہ جناب میں حج کر رہا تھا، تو میں نے آپ کو وہ جمرات میں جب ہم شیطان کو کنکریاں پتھر مارتے، میں نے وہاں آپ کو دیکھا تھا، اور جیسے میں وہاں سے لوٹ رہا تھا میں آپ کے پیچھے آیا، لیکن آپ پھر مجھے نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو۔ کہا پھر میں کسی اور دوست سے ملنے گیا جو حج کر کے آیا تھا، اس نے کہا میں صحیح و صفا مروہ کر رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اور جو ہے اس نے کہا، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، اس نے تعجب کیا۔ چلو اس نے کہا، میں نے بھی کہا ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں حج پہ نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو سمجھ رہے ہیں اچھی بات ہے، سمجھے کہ میں حج پہ تھا۔ پھر تیسرے دوست سے ملا، اس نے کہا کہ میں طواف کر رہا تھا، اور طواف کے درمیان میں نے تجھے دیکھا، لیکن رش اتنی تھی پھر میں نے تمہیں ڈھونڈا، تم مجھے ملے ہی نہیں۔ اب اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کہتا ہے میں چھٹے امام سے ملنے چلا گیا، اور میں نے کہا مولا یہ معاملہ اس طرح ہے، حالانکہ میں حج پہ نہیں گیا، اور یہ میں نے کام کیا تھا۔ اور امام فرماتے مولا فلاں دوست نے کہا، فلاں دوست نے، ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے، 3-4 لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تجھے حج پہ دیکھا تھا؟ تو امام فرماتے ہیں جس علویہ کی تم نے مدد کی تھی،
غالباً وہ خاتون سادات تھی. جس الویہ کی تم نے مدد کی تھی، تمہاری اس مدد کے بدلے میں پروردگار عالم نے آسمان سے ایک ملک کو بھیجا تھا جس کو تمہاری شکل میں بنا کر بھیجا تھا، اور وہ تمہاری طرف سے حج کر رہا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر خود حج کرنے جاتا، اللہ جانے قبول بھی تھا نہیں تھا، وہ حج جو ملک کرے، جو معصوم وجود ہے، اس کی شکل میں آ کر وہ حج کر رہا تھا، اب اس کا حج بھی قبول ہے، اس کا درجہ بھی کتنا بلند ہوگا. تو امام نے کہا جا میرے حاجی میرے سینے سے لگ جا. تو یہ ہے احسن عمل. انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ احسن عمل کیا ہے. جب انسان احسن عمل کرتا ہے، یعنی وہ پیسے ویسے بھی وہ حج کے لیے خرچ کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر احسن عمل یہ تھا ایک بھوکے کو، ایک غریب کو حرام سے بچانا اور اس کو فعل حرام سے بچانا. تبھی فرماتے ہیں وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اے خدا میرے عمل کو احسن عمل بنا.